وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 168 یا ایہا اے الناس لوگو کلو تم کھاؤ مما اس سے جو من پلس ما ہے فی الارضی زمین میں ہے حلالن حلال حا لام لام مادہ ہے طیباً پاک تو یا با مادہ ہے و اور لا مت تتبعو تم پیروی کرو خطواتی قدموں کی واو مادہ ہے خطوہ نقش قدم کو کہتے ہیں خطوات اس کی جمع ہے خطواتی قدموں کی الشیطانی شیطان کے ان بے شک ہو وہ انہو بے شک وہ لیے کم تمہارے لکم لیے تمہارے ہے عدوٌ دشمن مبین کھلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 کو مختصر تفسیر کے ساتھ اور تزکیے کے ساتھ دیکھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج کے لیسن کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور ہمیں بہترین جزا عطا فرمائیں. اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. کیوں نہ چلو شیطان کے قدموں پہ؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہمیں بتا رہے ہیں انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال اور طیب ہیں وہ کھاؤ، اور ساتھ بتایا اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان ہمیں حرام کی طرف لے کر جاتا ہے. اور کیوں نہ چلو؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اس کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں جز نمبر 1 میں ہم جو ہیں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان ہمارا کیسے دشمن ہے. اب جب بھی قرآن کی کوئی آیت اے لوگوں سے، جیسے یا ایھا الناس ہے، اے لوگوں سے شروع ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اس میں ہمارے لیے ایک حکم ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے نیت کرنی ہے آج سے کہ ہم نے اس حکم کو اب ماننا بھی ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ اسے اگر سن لیا ہے تو اپنے عمل کے ساتھ کیا کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. کیونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب انسانیت کے لیے ہے. آج بھی بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب سب انسانوں کے لیے ہے.
تو بے شک یہ کتاب تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ ہم مسلمانوں نے اسے کیوں چھپایا؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے سیکھ سکیں، اس پہ وقت لگائیں۔ جتنی ہم دنیاوی تعلیم پہ محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، ہم اتنا ٹائم اگر قرآن مجید پر لگائیں تو کتنے سارے خزانے ایسے ہیں دنیا اور آخرت کے جو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بہت سے والدین پریشان ہوتے ہیں اپنی اولادوں کی وجہ سے کہ ہماری اولادیں کامیابی کے راستوں پر چلیں، تو آپ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بچوں کو، یہ قرآن آپ کے بچوں کو کامیابی کے رستوں پہ لے کے چل پڑے گا انشاءاللہ۔ اب پہلے اللہ نے لوگوں کو توحید اور بندگی کی دعوت دی، اور اب یہاں فرمایا کہ حلال کھاؤ۔ عبادت کے بعد دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ہم رزق کھاتے ہیں اس کا ہماری عبادت سے تعلق ہے۔ ہماری سب کھانے پینے والی چیزیں بنیادی طور پر زمین سے ہیں، ہر سبزی حلال ہے، ہر پھل حلال ہے۔ اب حلال اور طیب کا فرق دیکھیں کہ حلال یعنی کہ تمام سبزی اور پھل حلال ہیں، لیکن اگر وہ باسی ہیں، گلے سڑے ہیں، تو کیا ان میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو پھر وہ طیب نہیں رہیں گے۔ طیب یہ ہے کہ پاک ہو اور دیکھنے میں وہ ٹھیک ہو، صحت بخش ہو۔ دوسرا حلال کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ حلال کمائی سے خریدے گئے ہوں۔ اب اگر کھجور حلال ہے لیکن شراب یا جوئے یا سود کی کمائی سے خریدی ہوئی ہے وہ کھجور، تو وہ حلال نہیں رہے گی۔ تو حلال کے لیے چیز کا حلال ہونا اور حلال کمائی سے خریدی ہوئی ہونا لازم ہے، اور ایسی تمام چیزیں جو حلال تو ہیں لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ طیب نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حلال رزق کو کمانے والا اور حلال رزق کو کھانے والا بنائے، کیونکہ جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں، جس طرح کی کمائی کا ہمیں کھانا ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر ہمارے جسم پر بھی ویسے ہی غلط اثرات جو ہیں وہ مرتب کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھیں کتنا بڑا اس میں پیغام تھا، اور شیطانی کاموں پہ نہ چلو، شیطانی باتوں میں نہ ہو، شیطان کی باتوں میں نہ ہو۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ ان دونوں آیات کا ہم اگلی آیات کے ساتھ ربط دیکھیں گے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی پیروی ہم نے نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائیں، ہمیں حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق اور طیب رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔